پوائنٹ مین تھا فار افغانستان پاکستان، اس کے وہ ایڈوائزر رہے ہیں. انہوں نے بڑی اچھی کتابیں لکھی ہیں، دا شیئر ویور، اور پاکستان میں جماعت اسلامی کے اوپر بڑی مین تحقیق پروفیسر ولی نصر کی، اور بڑا اچھا انہوں نے پاکستان کے اوپر لٹریچر لکھا ہوا. بٹ دا پوائنٹ ہیئر از کہ اب یہ ان کے پاس جا رہے ہیں کہ اب ہمیں بتائیں کہ ہم یہ پورنوگرافک مٹیریل سے کیسے بچیں، سوشل میڈیا سے کیسے بچیں، کرپشن سے کیسے بچیں، جو ہے وہ سیکس اوفینسز اگینسٹ وومن اینڈ چلڈرن ان سے کیسے بچیں. اور کہہ رہے ہیں کہ میں کچھ نہیں کر سکتا، میں ساڑھے تے نہ رہنا. عمران خان صاحب کو دوسرے لفظوں میں ہے ساڑھے تے نہ رہنا، جاگ دے رہنا. کیونکہ اب انہوں نے 27 سال تو کیا میرے تے رہنا، 27 سال لوگوں کو کہا میرے تے رہنا. آج کہہ رہے نہیں ساڑھے تے نہ رہنا، جاگ دے رہنا، اپنی اپنا بندوبست آپ ہی کرو، پائن اگر دنیا زندہ رہنا ہے. This is what is selling now in 21st century. 2022 آ گیا ہے، انہوں نے کی کیتا ہے یہ اچھے ڈرامے بازی ہمارے ساتھ. جو غریب جن مولویوں کی لوکل انڈرسٹینڈنگ ہے وہ لوکل مولوی پکڑ لیتے ہیں. عمران خان کیونکہ آکسفورڈ کے پڑھے ہوئے ہیں، انہوں نے کہا یار یہ لوکل مولوی کو اتنے سیانے نہیں ہیں، یہ سارے تو آلریڈی مذہبی جماعتوں کا حصہ، میں کیا کروں. انہوں نے کہا میں باہر کے انٹرنیشنل مولوی پکڑ لیتا ہوں. اب ان جو ہے وہ انٹرنیشنل مولویوں کو پکڑ لیا، اور وہ جو سارے انٹرنیشنل مولوی ہیں وہ بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ جناب یوتھ کو کیسے بچانا ہے. بھائی مگر یوتھ آپ کیا سمجھتے ہیں یہ جو ٹیکنالوجیکل ریولوشن ہے، یہ جو اتنا زیادہ فاسٹ کمیونیکیشن اپریٹس ہے، یہ کیا کسی قوم کو نے اپنے بچوں کو تیار کیا ہوا تھا؟ کسی نے تیار نہیں کیا ہوا تھا. ہر ملک جو ہوتا ہے اس کی کوئی کانسٹیٹیوشنل ویلیوز ہوتی ہیں، اس کی کوئی مورل ویلیوز ہوتی ہیں، اس کے تحت انہوں نے اپنی قوم تیار کی ہوتی ہے تاکہ وہ کچھ بھی ہو جائے تو قوم جو ہے وہ کلیپس نہ کرے. ہماری قوم کسی چیز کے لیے تیار نہیں ہے. ہر 4 سال بعد ہمارا نیا وزیر اعظم آتا ہے، ہمیں نئی رال ٹور پہنتا ہے، ہمیں کہتا ہے نہیں آپ ادھر جانا. دوسرا پچھلے وزیر اعظم کہتے تھے لبرل ڈیموکریٹک پاکستان ہوگا، نواز شریف صاحب ایک کہہ رہے ہیں نہیں مولوی پاکستان ہوگا. آگے اگر مولوی جیت گئے تو اور پیڑا ہوگا. اگر خدا نہ خواستہ اس ملک میں مولوی آ جائیں، خدا نہ خواستہ، خدا نہ خواستہ مولوی پاور میں آ جائیں، تو یار اگر یہ آکسفورڈ گریجویٹ ملک نہیں چلا سکتا تو وہ مولوی کیسے چلائیں گے ملک؟ وہ کیا کریں گے؟ وہ ہمارے ساتھ وہ ہمیں سانو کیڑے پاسے لے کے جان دے. ٹھیک ہے جی. اور عمران خان صاحب کے وہ شیخ حمزہ یوسف بڑے فین ہیں. انہوں نے اب کیونکہ عمران خان کیا کو پرابلم یہ ہے کہ ان کے بہت سارے جو فائنینسر ہیں وہ امریکہ یورپ میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور وہ جتنے فائنینسر ہیں وہ سارے انگریزی فائنینسر ہیں سارے. تو عمران خان صاحب اب ان کو جو ہے نا وہ گیم ڈال رہے ہیں کہ دیکھو شیخ حمزہ یوسف. اب شیخ حمزہ یوسف ہو گیا یا حسین نصر ہو گیا یا جو باقی جو اسکالر انہوں نے ڈاکٹر ٹیموتھی ونٹر، عبدالحکیم مراد، یہ ان لوگوں کو انہوں نے، یا ڈاکٹر رسب سینتروک ٹرکی اسکالر تھے، کوئی ڈاکٹر چندرا مظفر ایک ملیشین سوشیالوجسٹ ہیں، اور ڈاکٹر اسامہ باقر یونیورسٹی آف ملیشیا سے انہوں نے پکڑے، اور اسی طرح شیخ عبدال بن بیا چیئرمین یو اے کی فتویٰ کونسل، ان سب کو پکڑ گئے. عمران خان نے کیا میں تانوں دساں گا پتر مولوی کنج بنی دا. انہوں نے انٹرنیشنل مولوی پکڑے. ٹھیک ہے، کام وہی کر رہے جو لوکل مولوی نے کرنا ہے، کام وہی کرنا ہے جو لوکل مولوی نے کرنا ہے، لیکن گیم انٹرنیشنل ڈال دی ہے. ٹھیک ہے، اور ہمیں کہیں گے دیکھو میں آپ کے لیے، اور اب آخر میں کیا کہہ رہے ہیں 26 سال بعد کرپشن میں نہیں لڑ سکتا. سوسائٹی مسٹ فائٹ سیکس کرائمز کرپشن اٹ سیلف. یہ خود کریں آپ، ہم نہیں کر سکتے. تو سر آپ ہمیں 27 سال کیا بیچتے رہے؟ اگر آپ نے بھی بعد میں مولویوں کے پاس ہی آنا تھا تو ہم پاکستان کے باقی مولویوں کو سرنڈر کر دیتے ہیں. پھر یہاں پہ ہم نے سرنڈر کیا ہوا آپ کے سامنے، تو ہم باقیوں کے سامنے بھی سر سرنڈر کر دیتے ہیں نا.
آئے آپ ہمیں جو ہے وہ ہمیں بتائیں کہ ہم نے آگے کیا کرنا ہے. اور سوشل میڈیا کا آپ کو اتنا خوف ہے تو آپ کی سوسائٹی میں کیوں اخلاقیات نہیں ہے؟ ہمیں بتائیں نا یار، یہ کیا مسئلہ ہے؟ یہ پنگ پونگ کھیلتے رہتے ہیں سارے سیاستدان، ایک طرف سے وہ دوسرے کو مارتا ہے، دوسرا تیسرے کو مارتا ہے، اور ادھر سے آبادی بڑھتی جا رہی ہے 230 ملین. میں دیکھ رہا تھا 2045 میں آئی واز لوکنگ، پنجاب کے جو پاپولیشن کے منسٹر ہیں وہ کہہ رہے تھے 2045 تک، آج سے ایگزیکٹ 25 سال بعد صرف پنجاب کی پاپولیشن 25 کروڑ ہو جانی، 25 کروڑ، ایکول ٹو ابھی جتنی پاکستان کی پوری آبادی ہے، اگلے 20 سال بعد صرف پنجاب کی اتنی آبادی ہونی ہے. تو یہ چیزیں بتانا کس کا کام ہے؟ یہ ہمیں بتانا کس کا کام ہے کہ آبادی کنٹرول کرنی ہے؟ یہ ہمیں بتانا کس کا کام ہے؟ اور بائن توڑا کام سی یار سارے اندر. آپ دیس واز یور جاب. آپ نے آخر میں آ کے یو اے ای، ملیشیا، انڈونیشیا، امریکہ، انگلینڈ کے مولویوں کے اوپر چلے گئے اور ان کو پوچھ رہے ہیں نیوکلیئر پاور ہیں، بڑے سارے ہمارے پاس میزائلز ہیں، اور پتہ نہیں کیا کچھ ہے، سارا کچھ ہے. بڑی ہماری پتہ نہیں 7ویں کے 6 نمبر پہ ہمارے پاس بڑی فوج ہے. لیکن $1 ارب کے لیے ہم نے لٹرلی ناک رگڑی ہے آئی ایم ایف کے سامنے. انہوں نے کہا بیٹا ہم جو کہیں گے وہ کرنا پڑے گا، ورنہ نہیں ملے گا، ٹکا بھی نہیں ملے گا، جو کرنا ہے کرتے رہو. بلیو می کہ ہم نے جسے کہتے ہیں نا کرشنگ مشین چلائی ہوئی ہے، اور یہ جو ہمارے لوگ ہیں نا، اس کو پھینکتے جاؤ، کرش کرتے جاؤ، کوئی فرق نہیں پڑتا یار، ان کو کیا ہونا ہے، کچھ بھی نہیں ہوگا. اور ایسا لگ رہا ہے کہ پاکستان کو بینکرپٹ تو شبر زیدی صاحب نے کہا، اور میں کہتا ہوں کہ میں ان سے متفق ہوں، انہوں نے بعد میں اس کی تردید کی، لیکن شاید وہ کسی کے کہنے پہ انہوں نے تردید کی کہ شاید یہ غلط ہے. ایسا نہیں، حقیقت یہی ہے. حقیقت یہی ہے کہ یہ چیزیں ساری اکانومی اور جس طریقے سے ہم چیزوں کو پلیٹ میں رکھ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں بھائی صاحب یہ بھی ہمارے پاس ہے، یہ بھی، بس آپ ہمیں یہ تھوڑے سے پیسے دے دیں. یار ایسی حالت ہو گئی کہ مطلب کہ ہم نے ہر چیز انکلوڈنگ ہمارے نیوکلیئر ویپنز کو ان کے سامنے رکھا ہوا ہے کہ بھائی جان یہ لے لو، سنو کچھ دے دو. مسئلہ یہ ہے کہ آپ نیوکلیئر بھی رکھیں، آپ بڑے بڑے میزائلز بھی رکھیں، آپ بڑی فوج بھی رکھیں، سب رکھیں، لیکن پہلے جیب میں جو ہے نا 10 روپے ہونے چاہیے، وہ بہت ضروری ہے. اگر آپ کے پاس وہ ہیں تو آپ جائیں گے. سیکنڈلی اس پالیسی کے اندر کہا گیا کہ یار ہم ارد گرد کے جو ممالک ہیں ان کے ساتھ اچھے تعلقات چاہتے ہیں. کس ملک کے ساتھ ہمارے تعلقات اچھے ہیں؟ افغانستان کو دیکھ لیں، ایران کو دیکھ لیں، ہندوستان کو دیکھ لیں، چائنا کو دیکھ لیں. یہ چاروں ممالک ہیں جن کے بارڈرز ہمارے ساتھ لگتے ہیں. پھر اس ریجن پہ آ جاتے ہیں، بنگلہ دیش، کون سے تعلقات، سری لنکا، بیچارے کے بندے کو ہم نے کس طریقے سے ہم نے مارا، ان کو ہم نے گفٹ بھیجا یہاں سے سیالکوٹ سے پریانتا کمارا صاحب کو. اب پھر اس کے بعد آ جائے جی عرب ممالک کے اوپر. عرب ممالک کے اوپر اگر ہم بات کریں تو ان کا بھی ہمارے اوپر ایک جسے کہتے ہیں نا ایک ٹکا، ویسے تو ٹکا بہت بڑی اب چیز ہو گئی، 2.5-3 روپے کا ایک ٹکا پاکستانی روپوں میں اگر اس کو کنورٹ کرتے ہیں تو ایک ٹکا اس کے برابر ہے. لیکن ایک ٹکے کا وہ ادبار نہیں کر رہے ہمارے اوپر. کیوں؟ اس کی وجہ وہ کیونکہ ہماری ساری چیزیں دیکھ چکے ہیں نا کہ بھائی ہاں ان تلوں میں تیل نہیں، وہ والی بات ہے نا، وہ نہیں ہے. تو ایسا ہے کہ اگر ان کو پیسے دو بھی تو اتنی کنڈیشن لگاؤ کہ کل کلا کو اگر یہ کہیں بھائی ساڑھے کل تو پیسے کوئی نہیں ہے، کہاں سے دے؟ تو ہم کہیں چلو جی کوئی نہیں ہے، تو یہ مطلب یہ پلاٹ جڑا ساڑھے نام تے کیتا سی، یہ ہوٹل ہو گیا جی، یہ بلڈنگ فلاں ہو گئی ہے، یہ سارا کچھ ان میں سے بیچ بوجھ کے ہمارے پیسے نکل آئیں گے. تو وہ تو یہ حالت ہماری کی ہوئی ہے. لیکن
بات ہم کرتے ہیں کہ ہم بڑے جی ہم نے بہت بڑے جو ہے نا ہم نے ڈول پیٹے گزشتہ دن کے، ہم نے یار نیشنل سیکیورٹی پالیسی بنائے. اس کے لیے جن چیزوں کی ضرورت ہے کیا اس کے اوپر ہم نے کبھی فوکس کیا؟ نہیں. ہم کہتے ہیں بھائی ہماری فوج ہے، بالکل ہونی چاہیے. وہ ان کے مطلب جسے کہتے ہیں کہ وہ کچھ بھی ہمیں کہہ دیں، جائز اور ناجائز. جائز تو چلو جائز ہے، وہ تو ماننی چاہیے، لیکن ناجائز بھی ہم ان کی مانتے ہیں. اور اس سے کیا ہوتا ہے؟ یقیناً ہم اس طرح کی سچویشن میں جاتے ہیں اور لوگ کہتے ہیں کہ یار میں نے تھوڑی سی دیکھا نہیں ہوتا. وہ کہتے ہیں یہ کیا کوئی وہ ایلین سمجھتے ہیں ان کو جب وہ دیکھتے ہیں ایسے لوگ کہ جینزیں پہنی ہوئی ہیں، انہوں نے پینٹ شرٹ پہنی ہوئی ہے، ٹائی لگائی ہوئی ہے. تو جو دور دراز علاقوں سے آتے ہیں وہ بڑے جھجکتے ہیں، بہت ہیزیٹیشن فیل کرتے ہیں بات کرتے ہوئے، کیونکہ انہوں نے اس سے پہلے دیکھا نہیں ہوتا کبھی کہ کسی نے پینٹ شرٹ بھی پہنی ہو. کہتے ہیں اچھا یہ کون سا پہنا ہوا ہے، ہم نے تو دیکھا ہی نہیں کبھی. تو اس وجہ سے ان کو ذرا کول ڈاؤن رکھنے کے لیے ان کے ساتھ اچھی طرح پیش آئیں، وہ خوشی سے بات کریں. وہ چاہیں اگر کوئی دیہاتی تو اب دیکھیں وہ اگر کے سامنے جو بندے بیٹھے ہیں سب نے شلوار قمیضیں ان کی جیسی پہنی ہوئی ہیں، تو وہ اگر چاہیں تو وہ بلکہ کرسی پر پاؤں چڑھا کے بیٹھ جائیں، وہ ٹیبل پر کہیں پہ بھی بیٹھ سکتے ہیں. اتنے زیادہ جو ہے وہ ان کو کمفرٹ ہوگا، ان کے لیے کمفرٹیبل وہ فیل کریں گے اپنے لیے. یہ ہے ایک تو سب سے بڑا فائدہ. میں تو یہ سمجھتی ہوں بالکل انہوں نے صحیح کہا کہ جو ایسے لوگ ہیں جو کہ کہیں سے آتے ہیں بیچارے، اتنے زیادہ پڑھے لکھے نہیں ہوتے، کہیں گاؤں سے آتے ہیں، کہیں دور دراز کے علاقوں سے آتے ہیں بینکوں میں اپنا کام کروانے کے لیے، تو پینٹ شرٹ پہنے ہوئے تو دیکھ کے وہ فوراً ڈرتے ہیں اور باہر بھاگ جاتے ہیں. کہتے ہیں نہیں ایسے لوگوں سے ہم بات نہیں کر سکتے بھائی، ہم تو جانتے نہیں ہیں کون یہ کون ایلین ہے کوئی. اور ایک جب میں نے یہ پتہ کرنے کی کوشش کی کہ بھئی لوگوں کی اس بارے میں کیا رائے ہے، تو سوشل میڈیا پہ لوگ بلا وجہ اس کا مذاق اڑا رہے ہیں. مطلب کیوں آپ ایسی بات کریں؟ مثلاً یہ میں نے کہا کہ دیکھیے انہیں یہ بات کہی ہے تو کیا فائدہ ہے؟ تو کسی نے یہ لکھا کہ دیکھیے شلوار قمیض کا ایک تو سب سے بڑا فائدہ جو نظر آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ کو خارش ہو رہی ہے تو بڑی آسانی سے آپ کر سکتے ہیں. تو میں نے ان کو یہ کہا کہ یہ بدتمیزی ہے، اس طرح کی بات نہیں ہونی چاہیے. کیونکہ دیکھیں اگر کوئی پالیسی بتا رہا ہے، کوئی اسٹریٹجی بتا رہا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ یہ سمجھتا ہے کہ اس میں بہت سے فائدے ہیں اور یہ اپنانے سے آپ کے ملک کو کتنا زیادہ فائدہ ہوگا، اور آپ اس طریقے سے جو ہے وہ ان کو دوسری طرف لے کر جا رہے ہیں بات کو. تو یہ دس از ناٹ ایکسیپٹیبل. یہ تو بالکل صاف سی بات ہے. آپ سنجیدگی سے اس کے اوپر غور کرتے ہیں، ہم اس بات کو بہت سیریسلی لیں اور اس کو دیکھیں کہ واقعی اس کے کیا فائدے ہیں. تو جب میں نے دیکھنے کی یہ کوشش کی اور میں نے کافی دن میں سوچتی رہی، اور پھر یہ کہ سوچ کے پھر مجھے یہ پتہ چلا کہ اس کا ایک فائدہ واقعی بہت بڑا ہے، اور وہ یہ ہے کہ اب آپ کو ہاتھ میں کشکول پکڑنے کی ضرورت نہیں، بالکل بھی نہیں. آپ جہاں کہیں جائیں گے آپ اپنی قمیض کی جھولی پھیلائیے، مانگ لیجیے. آپ آرام سے جھولی پھیلا کے مانگ سکتے ہیں جو مانگنا چاہتے ہیں. آپ قرض مانگنا چاہتے ہیں، ویسے تو قرض میں کریانہ ہی ملتا ہے، کوئی زیادہ بڑے تو اماؤنٹ ہمیں کوئی دیتا نہیں ہے، لیکن ہر جگہ جو کشکول پکڑ کے جانا پڑتا تھا، اب دیکھیے آپ نے شلوار قمیض پہنی ہوئی ہو اگر تو جھولی پھیلائیں آپ اور مانگیں. آپ کہیں جی چاہیے ہمیں، کیا کریں؟ تو یہ تو ایک بڑا اچھا اس کا یہ ہے کہ شلوار قمیض کا ایک بڑا فائدہ، ایک بہت اچھی یہ بات ہے. اچھا پھر اس کے علاوہ بھی آپ دیکھیے کہ جب آپ نے شلوار قمیض پہنی ہو تو آپ میں اور دنیا کی دو ہی قومیں ہیں جو شلوار قمیض پہنتی ہیں، ایک پاکستان اور ایک افغانستان کے طالبان. تو طالبان اور بالکل کوئی فرق ہی نہیں رہے گا، ویسے ہی نظر آئیں گے آپ، کوئی مسئلہ نہیں ہے اس میں. اور دیکھیے پوری دنیا میں، بلکہ میرا خیال ہے کہ بھارت میں بھی پہنا جاتا ہے، مرد حضرات جو وہاں پہ شلوار قمیض پہنتے ہیں، لیکن اس میں یہ ہے کہ پجامے زیادہ پہنے جاتے ہیں جو بھارت کے مسلمز ہیں.
میرا خیال ہے کہ وہ پاجامہ اور قمیض اوپر پہنتے ہیں، تو ان کو ہم اس میں شامل نہیں کر سکتے، ہم تو صرف اپنی بات کر رہے ہیں۔ اچھا، پھر میں نے یہ سوچا کہ جو ہمارے وزیر اعظم صاحب ہیں انہوں نے کب سے پہننا شروع کی شلوار قمیض، تو مجھے یہ پتہ چلا کہ جب انہوں نے سیاست میں وہ ان ہوئے اور جب انہوں نے سیاست میں حصہ لینا شروع کیا تو اس وقت انہوں نے سوچا کہ یہاں پر جو ہے وہ شلوار قمیض پہنی جائے، اور اس سے پہلے ان کی پوری زندگی جو گزری تھی اس میں وہ کبھی کہیں پر بھی جو ہے نا نظر نہیں آتے شلوار قمیض پہنے ہوئے، بلکہ ہمیشہ جینس پہنے ہوئے نظر آتے تھے۔ بلکہ لوگ جو ان کے فالوورز، ان کے بہت زیادہ فین تھے، وہ تو یہ کہتے تھے کہ اتنے خوبصورت یہ لگتے ہیں جینس شرٹ میں کہ لگتا ہے جینس بنائی ہی ان کے لیے گئی ہے۔ تو اس کے بعد جب وہ سیاست میں آئے تو انہوں نے سوچا کہ اب تو دیکھیے یہ ایک بہت بڑی اسٹریٹجی ہوتی ہے، آپ دیکھیے یہاں پہ جتنے زیادہ ڈکٹیٹرز آئے ہیں، مثلاً